السلام علیکم دوستو، 99 کے چکر والا ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک چودھریوں کا گھر تھا اور 7 مراثیوں کے گھر تھا۔ مشترکہ دیوار تھی درمیان میں۔ اور چودھری صاحب جو ہیں یہ روزانہ گاؤں میں اپنے کھیتوں میں کام کرنے جاتے، واپسی پر زمین میں سے کبھی کدو، کبھی ٹینڈے، کبھی بینگن، اس طرح کی کوئی سبزی توڑ لانے اور گھر آ کے شام کو اپنی بیوی کو دینی اور اس نے بیٹھ کے وہ پکانی۔ اب جو ساتھ میں مراسیوں کا گھر تھا نا، تو ادھر چودرانی جو تھی وہ بیٹھی کھانا پکا رہی ہوتی تھی، ادھر مراسیوں کے گھر سے نا شوں کی آواز آتی تھی۔ شوں کی آواز سے مراد کہ جب دیسی گھی گرم ہو جاتا نا اور اس میں وہ سوجی پھینکتے ہیں، تو وہ جب سوجی پھینکتے ہیں تو شوں کی آواز آتی ہے۔ تو مراسیوں کے گھر سے روزانہ شام شوں کی آواز آنی اور دیسی مرغا بھوننے کی بھی خوشبو آتی۔ اب چودرانی نے روزانہ چودھری صاحب سے لڑنا کہ آپ اتنے کوئی بڑے جٹ ذمہ دار بنے پہنے اور یہ ہمارے مقدروں میں روزانہ آلو، کبھی کدو، کبھی بینگن، تو مراسیوں کے گھر سے روزانہ جو ہے وہ شوں کی بھی آواز آتی ہے اور وہ مرغا بھی روزانہ پکاتے ہیں۔ اب چودھری جو تھا وہ سیانا بندہ تھا، اسے پتا تو تھا سارا، لیکن بیچارہ برداشت کرتا تھا، باتیں سن لیتا تھا، چپ رہتا تھا۔ اب ایک دن چودھری صاحب نے حسب معمول گھر آئے ہیں، گھر لا کے انہوں نے کدو اپنی بیوی کو دیے ہیں۔ چودرانی جو ہے اس نے بیٹھ کے کدو کاٹنے شروع کیے ہیں۔ کدو کاٹ کے اس نے ہانڈی پکانی شروع کر دی۔ اچھا، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیجئے۔ اچھا، وہ جو چودھری صاحب نے کدو دیے وہ پکانے بیٹھ گئی، ادھر سے شوں کی آواز آئی، ساری دیسی مرغے کی خوشبو آئی، تو چودرانی جو تھی نا اس نے ہانڈی اٹھائی اور زمین پہ ماری۔ اب چودھری صاحب بھی صبر کا پیمانہ جو تھا وہ لبریز ہو گیا۔ اب آخر کار وہ بھی اٹھے اور انہوں نے ہاتھ باندھے، انہوں نے کہا کہ کرماری یہ اج مطلب آخری دن انہاں دی شوں دا، کل انہاں دی شوں بند ہے، تے اج تو کسو کی کدو پکا لا، کل تو انہاں دی شوں نہیں آندے۔ اگلا دن ہوا، چودھری صاحب جو ہے وہ اپنے بیل لے کے کھیتوں کی طرف گئے، تو شام ہوئی، شام کو وہ ٹینڈے لے کے آئے، انہوں نے لا کے چودرانی کو دیے۔ چودرانی جو ہے اس نے اپنے ٹینڈے پکانے شروع کر دیے اور کان اس کے جو ہے وہ مراسیوں کے گھر کی طرف، لیکن اس دن شوں نہیں آئی۔ رات ہو گئی، بیگم بڑی پریشان، اس نے کہا چودھری صاحب کل تسی آکھیا سی کہ مراسیوں کو شوں نہیں ہونی، انہاں دی شوں بند ہے، تے شوں واقعی بند ہے، کی کیتا جے؟ تو چودھری صاحب نے کہا کہ بھلیے لوکے پاس تینوں دساں گا، اجے وقت تھی۔ وہ ایک دن گزر، 2 دن گزر، ہفتہ گزر، مہینہ گزر، مراسیوں کے گھر سے بھی روزانہ شام کو ٹینڈے پکنے کی خوشبو، کبھی کدو پکنے کی خوشبو۔ تو چودرانی جو اس سے رہا نہ گیا، اس نے چودھری صاحب کو بٹھا لیا۔ تو چودھری صاحب کو بٹھا کے نہ تو اس نے پوچھا، انہوں نے کہا چودھری صاحب مینوں ایک گل دسو، تسی کیتا کی ہے، تسی انہاں دی شوں کیویں بند کر چھڑی؟ اور چودھری صاحب نے پہلے تو انہوں نے نہ بتایا، پھر انہوں نے بتایا کہ توں ویکھدی نہیں پئی ساڈے کو کنے ٹگے سن۔ چودرانی نے بتایا کہ آہو ساڈے کو تو 2 ٹگے سی، اج کل 1 ٹگا ہے۔ چودھری صاحب نے کہا کہ 1 ٹگا ویچ کے نا تے میں 99 روپیے انہاں دے گھر مراسیاں دے گھر سٹ دتے۔ اب چودرانی کو یہ بات بڑی حیرانی کہ مطلب کہ 99 روپے انہاں دے گھر سٹ دیتے نے، پھر تے انہاں نوں صبح دوپہر شام ہی شوں شوں کرنی چاہیے سی۔ تے اے مطلب شوں کیویں بند ہوئی، 99 روپیے تے شوں بند دا آپس کی تھا۔ تو وہ اس نے چودھری صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ کرما لیے پہلا مراسی سارا دن منگدے سن تے 1 روپیہ کماندے سن۔ اگر آپ نے چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ چینل لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے اور اس ویڈیو کو لائک نہیں کیجئے۔ اچھا، انہوں نے چودھری صاحب نے بتایا، انہوں نے کہا کہ مراسی سارا دن منگدے سن تے 1 روپیہ کماندے سن، اور جنوں ہوندا ہی انہاں کو 1 روپیہ سی تو وہ شام نوں کھا لیندے سن۔ ہن میں ٹگا ویچ کے 99 روپیے انہاں دے گھر سٹے نے، اس شام مراسی جنہاں نے گھر آئے، روپیہ انہاں دے کول سی 99، انہاں نے بیڑے تو لب گئے۔ وڈے مراسی نے پوچھیا کنے، انہوں نے کہا 99 تے جڑے تہاڈے ہتھ چ نے، انہاں نے کہا جی 1 روپیہ، انہاں نے کہا آپس وچ ملاؤ کنے ہو گئے، انہاں نے کہا 100۔ انہاں نے کہا جی کل بھی انہوں آپس وچ ملائیے تے کل دا روپیہ تے کنے ہو جان گے، انہوں نے آکھیا جی 101۔ خیر جی، مراسی جڑے نے او ہن 101، 102، 103، 104 دے چکر تے لگ گئے۔ اب یہ لطیفہ سنانے کا اس جنگ کے ماحول میں اب وہ مقصد کیا ہے؟ اب میں آتا ہوں اس طرف۔ اب انوپم متل جو ہے ایک شارک ٹینک انڈیا کے ایک بڑے اچھے جج ہیں، ان کا میں اگلے دن ایک بیان سن رہا تھا، وہ شارک ٹینک پاکستان کے متعلق تھا۔
کہ ان کو بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں شارک ٹینک بن گیا ہے پلیٹ فارم، وہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جو نئے بزنس مین ہیں، وہ آ کے اپنی پچ کر رہے ہیں اور ان کو وہاں پہ انویسٹمنٹس مل رہی ہیں اور کاروبار جو ہے اس طرف لوگوں کا تیز جا رہا ہے۔ تو انوپم متل نے جو ایک بڑی خوبصورت بات کی نا، تو اس نے یہ بات کی کہ اگر انڈیا معاشی ترقی کے پہاڑ پر جانا جاتا ہے نا، تو ضروری ہے کہ جو اس کے ہمسائے ہیں جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ سب بھی ساتھ گرو کرے، یہ بھی ترقی کرے۔ جب ان کے گھروں میں ترقی ہوگی تو انڈیا کو بھی ترقی کا مزہ آئے گا، اور ترقی کے ساتھ پیس آئے گا، اور انڈیا ایک پرامن ذہن کے ساتھ فوکسڈ ہو کے اپنی ترقی پہ غور کر سکے گا۔ اور آگے اب جو میں بتانے لگا ہوں نا، یہ ایک چیز بڑی سننے والی ہے۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو نا لائک اینڈ شیئر بھی کیجیے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک طرف آپ انوپم کے اس بیان کو رکھیں، یہ 99 کے چکر والے لطیفے کو رکھیں، اور اب بات کو تہ در تہ کھولنا شروع کریں۔ اب پہلگام پہ اٹیک ہوتا ہے، وہاں پہ 26 لوگ مارے جاتے ہیں، اور اس کی پاکستان سے پوری دنیا سے اس کی مذمت آتی ہے، لیکن ود ان آورس انڈیا جو ہے وہ پاکستان تو اس کا الزام لگا دیتا ہے کہ نہیں جی یہ پاکستان نے کیا۔ اب دیکھیے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کو جرم ہونے سے پہلے اس کا پتہ ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کو پتہ انڈیا کو ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پہ ان کی لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، اور پہلگام کو بارڈر ایریا نہیں ہے، یہ وہ 200-300 کلومیٹر اندر ہے۔ اب وہ 200-300 کلومیٹر اندر آپ کی لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں فوج کے ہوتے ہوئے وہ اندر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کا یہ فیلئر ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی واردات ہو جائے تو اس واردات کے بعد جو ایک تیسرے درجے کا میں لگا لیتا ہوں کہ جو چوکی کا تفتیشی بیچارہ ہوتا ہے نا، وہ 10-15 لیڈز نکال لیتا ہے اور چھوٹے موٹے ثبوت تیار کر لیتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس تو اتنا بڑا انفراسٹرکچر ہے، آپ کے پاس راہ ہے، اور دیگر آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، اور سی آر پی ایف ہے، بی ایس ایف ہے، اور آرمی وہاں پہ اتنی زیادہ بڑی تعداد میں ہے، تو آپ کو ابھی تک ایک بھی آپ کو نہیں ملا، ایک بھی کلیو، ایک بھی ثبوت نہیں آپ کو ملا۔ پھر پاکستان جو ہے اس سے بڑی دلیری سے یہ بات کی ہے کہ جرمنی سے آپ کے اچھے تعلق ہے، ترکی سے آپ کے تعلق ہے، جس سے بھی آپ کے تعلق ہے، اب جس طرح کے غیر جانبدار آپ چاہتے ہیں، جس طرح کی تفتیش آپ چاہتے ہیں، اب جس طرح کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، ہم وہ کروانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم ہر قسم کی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ اس پہ نہیں ہے، آپ نے کہا نہیں جی ہم نے تفتیش نہیں کروانی۔ پھر کسی بھی قسم کا ثبوت آپ کے پاس نہیں تھا، کسی بھی قسم کا آپ کے پاس جواز نہیں تھا، آپ نے پاکستان پہ، ہم پہ یہ جو حملے کیے ہیں بارڈر کے ساتھ ساتھ، یہ آپ نے کیے، اور آج صبح سے، کل رات سے آپ نے ڈرونز بھیجنا شروع کیے ہوئے، اور اب راجناتھ سنگھ صاحب جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں کہ جو آپریشن سندور ہے، یہ 1 ہوا ہے، پھر 2 ہوگا، 3 اینڈ پھر ملینز کے اندر بھی جائیں گے، ہم تو یہ جاری رکھیں گے۔ تو بڑی آپ کو اگر شوق ہے تو آپ جاری رکھیں، لیکن اس کی کانسیکوینسز بھی تو دیکھیے نا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو جن تنظیموں کا انڈیا نام لیتا ہے، جیش ہے، لشکر ہے، جو بھی دیگر تنظیمیں ہیں، یہ ماضی کے قصے ہیں سارے۔ ان کے جتنے بھی لوگوں کو پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ جو کبھی کسی دور میں ان کے ساتھ انوالو تھے، وہ کوئی کالونیاں کاٹ رہا ہے، کوئی شاپنگ مال کھول کر بیٹھا ہو رہے، کسی نے فارمیسی کی دکان کھولی ہوئی ہے، کسی نے کوئی کام شروع کیا ہوا ہے، سارے اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، سارے بیچارے اپنے 99 کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ایون ریڈیاں لگا رہے ہیں، مزدوریاں کرتے ہوئے میرے بیچارے دیکھے اپنے کام میں لگ گئے ہیں لوگ۔ وہ ایک زمانہ تھا، وہ ختم ہو گیا۔ زندگی میں ابھی تک کوئی، مجھے آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو، میں روزانہ میں وکیل ہوں، روزانہ مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، کسی کوئی آج تک ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میرا جائز سے تعلق ہے۔ مجھے آج تک ایسا کوئی بندہ نہیں ملا کہ جس نے کہا ہو جی کہ میں چلا جائے انڈیا چلا، میں جا کے لڑنا ہے۔ یہ بالکل سیدھی بات ہے، صحیح بات۔ دیکھیے آپ نے ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں، جواز آپ کے پاس کوئی نہیں، لیکن اگر فرض کیا آپ کی دشمنی مسعود اظہر کے ساتھ ہے، تو مسعود اظہر کو مرنا چاہیے تھا نا پھر تو آپ نے اس کے خاندان کے 2-2.5 سال کے، 3 سال کے، 1.5 سال کے، اس کے پوتے اور نواسے اس کے آپ نے شہید کر دی، اس کی بیٹیاں تھیں اس میں۔ تو کیا وہ 2-2.5 سال کے بھی وہ بچے جو تھے وہ جیش کے ممبر تھے، اور وہ آپ کے انڈیا پہ آگے وہ ٹارگٹ کر کے گئے تھے؟ یہ اپنی کون سی اخلاقی جواز اس حملے پر بنتی تھی؟ تو بعد آپ کے اینکرز جو ہے، وہ جو میجر چورو واریہ صاحب ہے اور ارنال گوسوامی صاحب ہیں، یہ کیا مطلب پیغام دینا چاہ رہے ہیں بھارتی عوام کو کہ اب کیا یہاں سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوگی؟ جناب آپ نے تو ایک بجھی ہوئی جو راکھ ہے نا، اس کے اندر آپ نے دوبارہ تازہ لکڑیاں پھینک کر آگ لگا دی۔ اور میں یہاں پہ اپنے انڈین دوستوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بی جے پی ہے،
بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے اور یہ جو نریندر مودی صاحب ہے، ان کی تو کور آئیڈیا، کور فلاسفی جو ہے یہ پاکستان دشمنی ہے۔ یہ جو دیش بھکتوں کا اور مودی بھکتوں کے جو ووٹ لیتے ہیں وہ لیتے ہی اسی آئیڈیا پہ، وہ تو لیتے ہی اسی منجن پہ۔ اب دیکھیے کہ پاکستان دشمنی رہ ہی نہیں جاتی، یہاں پہ امن رہ جاتا ہے۔ مودی کے پاس کیا جواز ہے الیکشنوں کے اندر اور اپنی پبلک ریلیز کے اندر اور اپنے ٹویٹس کے اندر اپنی کمپین چلانے کا؟ مودی کے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ امن ہو جاتا ہے، پاکستان کے ساتھ امن نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی وجہ رہتی ہے، تو مودی صاحب کی تو پانچوں گھی میں اور سر کڑائی میں، جو کہ ان کا اس وقت ہے وہ بہار کے اندر اپنا الیکشن بھی جیتیں گے۔ اب ہمارے جو نوجوان تھے وہ بیچارے اب کوئی باہر جانے کے چکر میں ہے، کوئی آئی ٹی کے اندر جانا چاہ رہا ہے اور دھڑا دھڑ ادھر کالجز یہاں پہ پاکستان کے اندر کالجز کا بہت بڑا بزنس بن چکا ہے۔ ہر بندہ ایک کالج بنانا چاہ رہا ہے کیونکہ بچے پڑھتے ہیں، پرائیویٹ کالجز، پرائیویٹ میڈیکل کالجز، ہر قسم کی یہاں پہ مطلب پرائیویٹ سٹڈیز۔ گورنمنٹ کے پاس اتنا بیچاری کے پاس انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے جتنے یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو یہ نوجوان جو ہیں یہ تو پڑھ کے کوئی باہر جانا چاہ رہا ہے، کوئی جاب کرنا چاہ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آن لائن ٹریڈنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ آپ نے حملے کر کے ان کو کس کام پہ لگا دیے؟ ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہوتے، آپ دنیا کو کوئی ثبوت دیتے، آپ کو اگر کوئی ثبوت مل جاتے آپ پیش کر دیتے، اس کے بعد تو ٹھیک تھا، آپ کے پاس ایک جواز تھا۔ لیکن بلا جواز حملے کر کے آپ نے ان نوجوانوں کو دوبارہ سے کس آگ میں دھکیلنے کی کوشش کی ہے؟ پورا پاکستان بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو جٹ گجرائی اور راجپوت بیچارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر، ان کے آگے تک گاؤں ہے، کس آگ میں آپ ان کو دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ وہ جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں ان کو کس آگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سندور آپریشن جو ہے نا یہ بھارت کا تندور بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیے گا جو آئی پی ایل وغیرہ کروا رہے ہیں، پہلے سکون سے کرواتے تھے، اب ان کو 5 گنا ان کو سیکورٹیز رکھنی پڑ دی ہے۔ انڈین عوام کا پیسہ جو ہے ایک تو ان حملوں پہ فضول لگایا، اب انڈین عوام کو اور انہوں نے خود کو پروٹیکٹ کرنے کے اندر انہوں نے پھر اربوں ڈالرز جو انہوں نے دوبارہ لگا دے، کیونکہ انہوں نے ایک ایسی قوم جو بیچاری 99 کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، جو کام کر رہی ہے، جو بیچاری اپنا دھندا کر رہی ہے، اس کو انہوں نے چھیڑا ہے فضول میں راہ جاتے ہوئے۔ یہاں پہ جو معاشی پریشانی ہوگی اس کا شکار اب بھارت ہوگا۔